عمران خان صاحب کیا کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کون سا دھماکہ ہوگا ان کے بیان سے؟ لانگ مارچ تو پہلے بھی جاری تھا، مگر یہ جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ ہے کہ سیاسی پارا بہت بڑھ گیا ہے، اور وہ ظاہر ہے ابھی لانگ مارچ کی انہوں نے کل سے دوبارہ شروع کر دیا ہے، اور اس دفعہ عمران خان صاحب ان کو ویڈیو ایڈریس کریں گے اور وہ قافلہ جی ٹی روڈ کے اوپر چلتا رہے گا اور پنڈی میں ان کو جوائن کریں گے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ سیکورٹی کے انتظامات بھی بڑے اچھے ہو گئے ہیں، جو پہلے بھی ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ بلٹ پروف کار اور بلٹ پروف شیشہ اور بلٹ پروف ایوری تھنگ ہوگی، تو یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ ابھی اس دفعہ سے پچھلے جو دھرنے ہوتے رہے ہیں یا جس طرح کی لانگ مارچز ہوتی رہی ہیں، 3-4 چیزیں مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں تمام لانگ مارچز شاید جوڈیشری کی لانگ مارچ کو نکال کے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوتی رہی ہیں، تو اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ پارٹ آف دس بلکہ اٹ از دی ٹارگٹ آف دس لانگ مارچ جو ہے نا، یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا ان کی اسٹریٹجی جو ہے نا اس دفعہ لانگ مارچ کی ڈیفرنٹ پی ٹی آئی کی عمران خان کی بن گئی ہے، کہ پہلے وہ جو تھا کہ ڈی چوک میں انہوں نے جاتا اسلام آباد میں، انہوں نے اسلام آباد میں جانے کی بجائے جو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ آنے اور جانے کے راستے انہوں نے بند کرنے ہیں، تو آلریڈی یہ کہیں کبھی کھول دیتے ہیں کبھی بند کر دیتے ہیں۔ مری روڈ کے اوپر تمبو لگ گئے ہیں، دیگیں چل رہی ہیں، لنگر کھلے ہوئے ہیں اور ڈشز لگی ہوئی ہیں وہ ٹی وی کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کرکٹ کے میچ آج فار ایگزامپل سیمی فائنلز کے وہ دیکھے جاتے رہے ان پہ، تو وہاں پہ کوئی فکر نہیں ہے، گورنمنٹیں اپنی ہیں، مخیر حضرات موجود ہیں، تو انتظامات نظر آ رہے ہیں کہ ان کے لمبے ٹھہراؤ کے ہیں۔ وہ ویسے یہ اینڈ گیم جو نظر آتی ہے وہ تیسرے ہفتے میں بتایا جا رہا ہے، فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ ہے کہ تیسرے ہفتے میں جا کے یہ عمران خان صاحب یہاں پہنچیں گے، مگر اس کے بعد بھی اگر لمبا ٹھہراؤ بھی یہاں کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی نظر آتا ہے کہ ان کے پاس تیاریاں موجود ہیں۔ مزید یہ ہے کہ اسی دوران میں کیونکہ آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہونی ہے، یہ دو چیزیں کٹی، یہ اتفاق نہیں ہے، میرے خیال بائی پلاننگ وہ کر رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر بھی ایک پریشر رہے، اپنا ایک ریئیکشن وہ دیں، ایدر وے یہ فیصلہ ہوتا ہے یا وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ مگر سب سے خطرناک جو اس وقت ہے وہ عمران خان صاحب کا ٹویٹس ہیں جو دو انہوں نے کیے ہیں آج، جس سے پارا اور اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ورکر بھی قاتلانہ حملے سے بڑا غصے میں ہے۔ عمران خان صاحب خود بہت زیادہ ان ٹویٹ سے کم از کم جو ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مزید غصے میں ہیں۔ لکھا انہوں نے کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے خلاف قتل کے منصوبے کا 2 ماہ پہلے علم ہو چکا تھا، اور میں نے 24 ستمبر کو رحیم یار خان اور 17 اکتوبر کو میاں والی کے عوامی اجتماعات میں اس کا پردہ بھی چاک کیا۔ وزیر آباد میں کی جانے والی قتل کی کوشش اسکرپٹ کے عین مطابق تھی۔ ابھی یہ بھی ٹویٹ ہے، ایک اور ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے ایک جرنیل کا پہلے وہ نام لے چکے ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ میں دوسرے کا بھی نام لوں گا جو کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی سازش کے اندر شامل تھے، تو ہم وہ نام نہیں دہرا رہے کیونکہ یہ ہمارے اوپر پیمرا کی طرف سے یہ اس طرح کی قدغن لگائی گئی ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ جلسوں کے اندر یہ نام لیے جا رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر یہ نام چل رہے ہیں، اور یہ نام بہرحال ایک مشکل حساس معاملہ بن گیا ہے۔ مگر یہ ان کی بات کہ انہوں نے یہ واقعی ایگزیکٹلی جو ہوا شہر کا بتا دینا کہ کہاں پہ ہوگا پہلے بھی، اور ان کا یہ بتا دینا کہ یہ کیا کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بولا کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا جائے گا، اور یہ مزید اسکرپٹ جو ہے نا وہ ڈارکر ہو جاتا ہے کہ جب وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اعتزاز حسن کے صاحب کے بقول وہ طوطا نوید جس کا نام ہے ملزم جو ہے 2 گھنٹے کے اندر وزیر آباد سے گجرات میں جا کے ان کے یہ بیان بھی آ جاتا ہے اور وہ دہرایا بھی جاتا ہے اور رپیٹ بھی ہوتا ہے، اور ابھی 4-5 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ لوگوں کے بقول وہ سی ٹی ڈی کے پاس ہے، مگر ان کو ابھی تک ان کی حاضری اس لیے نہیں ہے کہ جب تک وہ مجسٹریٹ کے سامنے ان کا ریمانڈ نہیں لیا جاتا ابھی یہ نہیں پتہ، اور سسپینس گیٹس مور شارپر جب یہ پتہ چلتا ہے کہ زاد صاحب کا یہ الزام کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے بھی جو سیاسی قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، یا لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل تھا اس کے اندر مارنے والے کو، گولی چلائے والے لوگوں کو بھی مار دیا جاتا ہے، تو اس لیے پھر یہ ایک ڈر کی بات بھی ہو جاتی ہے کہ یہ ثبوت نہ رہے۔
ساتھ میں ہم اس کے تفصیلاً بعد میں بات کریں گے، مگر ابھی عمر سرفراز چیمہ صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں، ان کا جو آج بیان چل رہا تھا ان کا فرح حبیب صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی رپورٹ نہیں آئی ہے فارنزک کی، مگر جو انیشل اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ جو الزام لگایا جا رہا تھا کہ گولی صرف وہ نوید نے نہیں چلائی، کم از کم 2 اطراف سے گولی چلی ہے، اس سے زیادہ جگہ سے بھی چلی جا سکتی ہے، اس کے شواہد ان کے بقول فورنزک اس کے رپورٹ کے انیشل جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے وہ پروف ہوتا ہے۔ جب وہ رپورٹ آئے گی تو یہ نظر آئے گا، اس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی بے نظیر بھٹو کے قتل کے سلسلے میں بھی یہی تھا کہ ایک ڈیکوائے تھا کہ پہلے دھماکہ کر کے جو ہے ڈرایا گیا تھا اور اس کے بعد قاتل نے بندوق چلائی تھی، اور یہ سٹوری جو بریک کی تھی یہ ارشد شریف شہید نے یہ سٹوری بریک کی تھی فریم بائی فریم کر کے، یہ ان کی سٹوری تھی جو انہوں نے دکھایا تھا یہ والا کہ کس وقت ایکسپلوژن ہوتا ہے، پولیس نے نہیں کی تھی۔ اس زمانے پولیس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ چارج تھا اور وہ سارا دھو دیا گیا تھا جائے وقوع۔ یہاں بھی جائے وقوع کے متعلق ابھی بڑے سوال ہیں کہ وہ اس کو کیوں نہیں سیکیور کیا گیا، یا ایم ایل سیز کے متعلق سوال ہے۔ اب ایک نئی کمیٹی بنی ہے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کمیٹی بناتی ہے، جبکہ یہاں پہ اس کمیٹی کا ایک رول بڑا یہاں پہ مخدوش اس لیے ہے کہ وفاق اور صوبے کی ایک جنگ جاری ہے۔ صحیح، یہ پہلے ہی پاکستان کے اندر یہ کوئی صوبوں کے اور وفاق کے تعلقات ہمیشہ اچھے نہیں رہے، مگر یہ مزید اتنے خراب کبھی نہیں ہوئے تھے کہ چیف سیکرٹری کے تعیناتی پہ لڑائی ہے، پھر آئی جی کی تعیناتی پہ لڑائی ہے کہ نئے پچھلے آئی جی صاحب فارغ ہو گئے ہوئے ہیں مگر ابھی وہ موجود ہیں، نئے نام بھیج دیے ہیں صوبے نے، ابھی یہ نہیں پتا کہ ان میں سے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ان کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں وفاق والے۔ اور اس کے علاوہ پھر سی سی پی او لاہور کے اوپر انہوں نے معطل کر دیا، وہ عدالت میں گئے، عدالت نے ان کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ان کی اس اپیل کو، اور ابھی بھی وہ وردی میں موجود ہیں۔ تو یہ کافی سارے جب یہ معاملات سیاسی بن جائیں تو تفتیش کمزور پڑ جاتی ہے، کہ یہاں پہ سیاسی اس کے لیے نظر آ رہا ہے کہ استعمال کی جا رہی۔ اور بہرحال ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر گولیاں چلی ہیں، اس کے بعد 13-14 لوگ جو ہیں مزید زخمی ہوئے ہیں گولیوں کی وجہ سے، ایک صاحب مارے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے۔ اتنا بڑا واقعہ بالکل کیمروں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، اور ابھی بھی کافی لوگ جو اس کا تمسخر بھی اڑا رہے ہیں اور اس کو ایک ڈینائل بھی نظر آتا ہے کہ جی جس طرح واقعہ یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، انسیڈنٹ تو یقینی طور پہ بہت بڑا ہے عامر صاحب، اور کوشش کریں گے پی ٹی آئی کے کسی ممبر سے ان سوالوں کے ہم جوابات لیں، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ مگر ایک اور بھی اہم تعیناتی، آپ نے تعیناتیوں کی بات کی، ایک اور بھی اہم تعیناتی ہے جس کو سیاسی عمل یا سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان لندن بھائی سے اداسی کی وجہ سے گئے ہیں، کوئی اور بات ہے؟ بھائی کی اداسی بھی، بھائی کا آرڈر بھی، یا بھائی پی ایک عجیب پاکستان میں اندر روایتی بن گئی ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے فیصلے جو ہے وہ اب لندن میں ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہاں پہ اس میٹنگ میں بتایا یہ گیا کہ یہ جو 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور آج کی جو میٹنگز تھی جو کہ ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی تھی لندن میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے باہر سے جو کارسپونڈنٹس بیان کر رہے تھے کہ یہ صرف خاندان کی میٹنگ تھی۔ آج اس کے اندر ویسے یہاں سے خواجہ آصف پر بتایا جا رہا ہے کہ احمد خان صاحب جو ہے ملک احمد خان صاحب بھی جا چکے ہیں، مگر یہ صرف خاندان کے اس کے اندر لوگ شامل تھے۔ اور آپ کہہ رہی تھیں کہ اس میں مریم بی بی کیوں اس کے اندر کس اس میں بیٹھی تھی، اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ وہ تو اب ملزمہ نہیں، وہ مجرم نہیں رہی ہوئی ہیں، اب وہ ان کو اس سے وہ اس کیس سے ان کی جان چھٹ گئی ہے۔ زیادہ اہم ہے کہ نواز شریف کا کیوں بیٹھے تھے، اگر آپ نے کیوں ہی پوچھنا ہے تو وہ ایک مجرم ہے، مفرور ہیں، مگر بہرحال یہ حقیقت ہے کہ وہ پارٹی اس وقت حکومتی پارٹی وہ چلا رہے ہیں، ہی از دی گاڈ فادر، ہی ڈیسائڈز ایوری تھنگ۔ اور جو اطلاعیں آ رہی ہیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہاں پہ ایک عجیب ایک افواہ سازی کا ایک پورا کارخانہ لگا ہوا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس افواہ سازی میں نہ گھسیں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور گھر میں بیٹھ کے کیا فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ ہمیں نہیں پتہ، اور لوگ ذرائع کے حوالے سے مختلف بتاتے ہیں اور ہر ایک کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، مگر جو بتایا جاتا ہے کیونکہ ان کے وہ جو ایک کراؤڈ ہوتا ہے وہ یوزول کراؤڈ ہوتا ہے جو اس میں
کاسابلانکا فلم میں وہ یوزول سسپیکٹس جو کہا جاتا ہے، وہ یوزول سسپیکٹس اراؤنڈ دی رائل فیملی آر دا سیم پیپل. تو یوزول سسپیکٹ کی طرف سے یہ دیا جا رہا تھا، گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم چل رہی تھی کہ چھوٹے بھائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمولہ لے کے گئے ہیں کہ آپ یہ توسیع والا معاملہ، حالانکہ وہ کئی دفعہ یہ بیان بار بار آتا رہتا ہے کہ جناب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے توسیع نہیں لینی، مگر جب تک ہوتا نہیں ہے اس کے ارد گرد چہمگوئیاں ہوتی رہیں گی. تو اس طرح کیا تاثر دیا جا رہا تھا ذرائع کے حوالے سے، مختلف ٹی وی پہ چلتا رہا، اس لیے میں بھی دہرا دیتا ہوں کہ جس طرح چھوٹے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مان لیا جائے اور بڑے بھائی نہیں مان رہے. وہ بڑے بھائی جو ہیں ان کی ایک حافظہ جو ہے اونٹ سے بھی زیادہ ہے اور وہ چیزوں کو نہیں بھولتے. ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ چیزوں کو لانگر کینوس پہ کہہ لیں، آپ دیکھ لیں، اگر مثبت انداز میں کہنا ہے، منفی انداز میں یہ کہنا ہے تو ان کا یہ والی پرانی باتیں ہیں ان کے دل سے نہیں نکلتی، اور ان کو اپنے ساتھ ہوا ہوا سلوک جو ہے اس کے لیے کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان کے ہاں معافی نہیں ہے. باقی یہ دوسرا ایک جو ایشو بار بار آ رہا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے، کہ نواز شریف صاحب کا ذرائع کے حوالے سے یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نو میٹر واٹ جو ہے ہیونز میں فال ڈاؤن، مگر ہم نے الیکشن جو ہے نا اگلے سال نومبر پہ کرانا ہے، ہم جتھوں کے پریشر میں آ کے یا اس طرح کے سوشل پریشر میں آ کے الیکشن وہ نہیں کروائیں گے. تو نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ بتایا جا رہا ہے.